لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال تعالى في موضع آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سماء، اور جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا۔ تمام کی تمام تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو حقیقی خالق اور حقیقی معبود ہے میرے بھائی، اور اس کے علاوہ کوئی دنیا میں حقیقی خالق نہیں ہے۔ اور اس نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے بیکار، بے حکس، ناکارہ نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں دین اسلام پر چلنے کے لیے، ہمیں ایک اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے، ہمیں ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے، ہمیں ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے اسماء و صفات کو جاننے کے لیے، اور دین اسلام ہے کیا، قرآن ہے کیا چیز، اور حدیث مبارکہ ہے کیا چیز، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے خاطر بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً بالخصوص
ہمارے آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم سلم وسلم بارک علیہ۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، آپ ہر سال جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کو سنتے ہوں گے، ان کی زندگی کی تکالیف، آزمائشیں اور بہت ساری ان کی زندگیوں کی گوناگون جو تکالیف انہوں نے برداشت کی، جو پریشانیاں جھیلی، جو مصائب آئے ان کے اوپر، وہ ساری مصائبات، وہ ساری مشکلات ہم اس پورے ذی الحجہ کے مہینے میں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اپنے زندگی میں نافذ العمل بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی میں سے ایک جھلک یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشانی ہوئی، جب بھی کوئی مصائب آئے، جب بھی کوئی مشکلات آئے تو دنیا کی دروں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ رب العزت کی در کی طرف بھاگے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سبق آموز دعائیں جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں دعائیں کی ہیں، مصائب کے وقت، مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت، اور اپنی قوم کو، خود اپنے آپ کو نمازی بننے کی دعا کی ہے، خود اپنے شہر کو امن امان بنانے والا، سکون والا دعا کی ہے، وہ ساری دعائیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک خطبہ جمعہ یہ کافی نہیں ہے اگر ان کے سبق آموز دعاؤں کو بیان کیا جائے، تقریباً 4 خطبات جمعہ ہوں تو جا کر کے ان کی پوری زندگی کی جو انہوں نے دعائیں کی ہیں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، تب جا کر کے ان کی ساری دعاؤں کا احاطہ ہو پائے گا، مکمل ہو پائے گا۔ وقت مختصر ہے، آپ کے سامنے چند دعاؤں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ نمل کے اندر ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ جب تم میں سے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کسی پر مصائب آتے ہیں، مشکلات میں گھرتا ہے، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، گھر میں بیماریاں ہو جاتی ہیں، شفا یابی کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، شہروں کا شہر چکر لگاتا ہے، گاؤں کا گاؤں، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر چکر لگاتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، مشکلات پہنچتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، کرونا جیسے وبا بیماریاں پھیل جاتی ہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اِذَا دَعَاهُ۔ جب آپ اللہ رب العزت کو پکارتے ہو، اللہ رب العزت کے حضور آتے ہو، اللہ رب العزت کو سربا سجود ہو کر کے اپنی گناہوں کی، اپنی معصیتوں کی، اپنی نافرمانیوں کی معافی تلافی کرتے ہوئے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو، آپ کے اوپر سے بیماریوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور آپ کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم میں سے جو اچھا ہوتا ہے، جو پاک باز ہوتا ہے، قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، احادیث مبارکہ پر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ چلتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے مطابق اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا دماغ، اس کا ذہن، غرض کی دنیا میں ایک ایک لمحہ اگر وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو قرآن کے مطابق اٹھاتا ہے، اگر اپنی سوچ کرتا ہے تو وہ قرآن کے مطابق کرتا ہے۔ ایسے شخص کو یجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں میں سے زمین کا ایک جانشین بناتا ہے، ایک خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جو تم شریک کرتے ہو، جو اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہو؟ کیا اللہ کے برابر ہے کوئی جو آپ کے پریشانیوں کو دور کر سکے، آپ کے تکالیف کو دور کر سکے، آپ کے بیماریوں کو شفا یابی میں بدل سکے، آپ کی مشکلات کو دور سکے، آپ کے کاروبار ٹھپ ہیں ان کو بہتر انداز میں کر سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ کا جواب یہی ہوگا، کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر میرے بھائیوں۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ پھر کہتا قرآن کے اندر، بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، چند ہی لوگ ہیں، قلیلا ما تذکرون،
جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، جو عبرت پکڑتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ تھوڑا سا اپنے موضوع سے 2 منٹ کے لیے اگر ہٹوں میں، آج جو ساری مصائبت ہیں ہمارے اوپر، ہماری دکانیں ٹوٹتی، ہمارے کاروبار ٹھپ ہوتے، ہمیں مارا جاتا، ہمیں ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اگر آج ہم بولیں تو بولنے کا مقام یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا، احادیث مبارکہ سے رشتہ توڑ دیا، اپنا رشتہ جوڑا تو دنیا کے لوگوں سے جوڑا، اپنا رشتہ جوڑا تو دنیا کے عمرہ ترین لوگوں سے جوڑا، اللہ رب العزت کے در کو بھول گئے، مساجد کو بھول گئے، مساجد کو بھول گئے، مدارس کو بھول گئے، مکاتب کو بھول گئے، اپنے علماء ربانیین سے مسائل کو حل کرنا بھول گئے۔ یہ ساری وجوہات کو اللہ رب العزت کہتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، دنیا میں ایک ایسا واحد ہستی ہے، یہ انبیاء کرام کی سارے فہرست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے لیے ہو گئے تھے۔ ان کے لیے اپنے جان، اپنی مال، اپنے بیوی، اپنے بچے، غرض کی دنیا کی جتنی چیزیں تھیں ساری کی ساری چیزیں اپنے لیے قربان کر اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اس بندے کا ہو جائے تو پوری دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سوچنے کا مقام ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، ہر پہلو بڑا ہی دل آویز ہے، کہیں آپ سنیں گے تو رو پڑیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ہی آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کی آنکھوں سے اشک بار نکلتے چلے جائیں گے، آپ کی آنکھیں آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گی، آپ کا دل دہل جائے گا، آپ کی دماغیں ڈاما ڈول ہونے لگ جائیں گی، آپ کے دماغ قابو نہیں پائیں گے۔ ایک واقعات کو پڑھیں گے 1 گھنٹہ تک روئیں گے، پھر دوسرے واقعات کو پڑھیں گے 2 گھنٹہ تک روئیں گے۔ پوری کی پوری واقعات، پورے کے پورے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہمت ملے گا، جوش ملے گا، جذبہ ملے گا، جنون ملے گا، آپ کے اندر ایک ایمانی قوت ملے گی۔ جب آپ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ گھبرائیں گے نہیں۔ آج جو یہ مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، آئے دن ہم پر ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم ہیں جو گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا تعلق باللہ کمزور ہے، ہمارا قرآن سے رشتہ کمزور ہے، ہمارا حدیث مبارکہ سے رشتہ کمزور ہے، ہمارا نبی سے رشتہ کمزور ہے، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں گے آپ تو آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کہیں گے آپ اپنے من میں دنیا کی کتنی پاورفل طاقتیں آ جائیں، لیکن وہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی ہوگی تو آپ ہٹیں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی دعا جو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ یہ تھی اقامت نماز کی دعا، کہ نماز کو قائم کیا جائے، مساجد کو آباد کیا جائے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ مسجدیں عالی شان بنانا کامیابی کی بات نہیں، یہ اچھے ماربل، ٹائلز، قالین، اے سی اور پھول اور بیل بوٹے والے قالین لگانا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ مساجد آپ کی کچی ہوں، آپ کی اینٹیں ہوں، مٹی ہوں، لیکن مساجد کو آباد کرنا ضروری ہے، مساجد میں نمازی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ٹائلز، یہ ماربل لگتے رہیں گے، یہ گواہی دینے نہیں آئیں گے آپ کو مساجد۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ یہ کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی۔ اے میرے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار
اے الہ العالمین، اے رب العالمین، تو سب سے پہلے مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، مساجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کرنے والا بنا دے، اور اس کے بعد میں جب مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور پھر میرے آل و اولاد کو بنا دے، میری نسلوں کو بنا دے، میرے خاندان کو بنا دے، میرے سماج کو بنا دے، میرے معاشرے کو بنا دے، میرے سوسائٹی کو بنا دے۔ غرض کی جب ایک انسان گھر کا کوئی بھی فرد ہو، اگر وہ بڑا ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت، اگر گھر کا بڑا فرد ہے وہ نمازوں کے لیے آتا ہے لیکن اپنے بچوں کو جگاتا نہیں ہے، وہ نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نہیں جگاتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کی پکڑ ہوگی کہ تو نمازیں پڑھنا آیا کرتا تھا، مساجدوں کی طرف آیا کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو کیوں نہیں جگایا کرتا تھا۔ ہر رعیت کے بارے میں، ہر ذمہ دار سے اس شخص کا سوال ہوگا جو اس کے ماتحت میں ہیں۔ میرے بھائیوں، تو سب سے پہلی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ فرض ہے نماز، اور یہ اللہ رب العزت سے سب سے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ نماز۔ جب آپ سجدوں میں ہوتے ہیں، جب آپ اللہ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ آپ سے قریب ہوتا ہے۔ آپ جو چاہیں دل کھول کر کے دعائیں مانگیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں، اور وہ میرے پاؤں پر سجدے کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سوچیں کہ آج ہم نمازوں کو کہاں ضائع کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے العالمین تو سب سے پہلے مجھے نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اور پھر میری آل و اولاد کو بنا دے، ذریت کو بنا دے، نسل کو بنا دے، سماج کو بنا دے، خاندان کو بنا دے، سوسائٹی کو بنا دے۔ یعنی جو ایک امیر انسان ہے، یعنی جو لوگوں کا نگراں ہے، مقرر ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب کے لیے دعائیں کرتا رہے، نماز کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، لوگوں کی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے یہ دعائیں کرتا ہوا نظر آئے۔ اور ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب تو اس دعا کو قبول عطا فرما۔ جب آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے اللہ رب العزت سے، تو ہم دعائیں مانگ کے چلے جاتے ہیں، یہ دعا نہیں کرتے ربنا وتقبل دعائی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے جب ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا ضرور کریں کہ ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب جو ہم نے یہ دعا کی ہے تیرے سامنے، جو اپنے پریشانیوں کو رکھا ہے، جو مشکلات تیرے سامنے رکھے، ان دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے اس آیت کے پس منظر میں کہ اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے یا کرائے پہ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ بہترین جگہ وہ ہے جہاں مساجد ہے، آپ مساجد کے پاس گھر خریدیے تاکہ آپ کا بچہ نمازی بن سکے، آپ کا بچہ برائیوں سے دور رہ سکے۔ جب مساجد کی صحبتیں آئیں گی اس کے اندر، جب مساجد سے وہ جڑا رہے گا تو قوم کی برائیاں، معاشرے کی برائیاں، نوجوانوں کی برائیاں اسے لاحق نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جب اس کی مسجدوں سے چمٹا رہے گا تو اس کو صرف اللہ رب العزت کی یاد ہوگی اور وہ اللہ رب العزت سے لو لگائے گا۔ تو اس لیے جب بھی ہم اپنے گھروں کو خریدیں، اپنے رینٹ پر رہنا چاہیں، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ مساجدوں کے پاس اپنے گھر کو خریدیں اور مساجد کو اپنا جائے گاہ بنائیں، آماج گاہ بنائیں، مصائبوں کو، مشکلات کو حل کرنے کا جگہ بنائیں۔ میرے بھائیوں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کو پڑھیں گے، زندگیوں کو دیکھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو فوراً پہنچتے تھے، وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو آج ہم اس بہترین چیز کو جو مومن کی ہتھیار ہے دعا، اس سے مومن چاہے پوری دنیا کو پسپا کر سکتا ہے۔ آج جو ہمیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آج ہم چاہیں تو اپنی دعاؤں کے ذریعہ لوگوں کو ذلالت و رسوائی کا خار ہم ایک گڑھے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن آج ہم ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے اللہ رب العزت کے سامنے۔ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ دوسری چیز جو اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں فرما بردار بنانا، اپنا فرما بردار بنانا، کسی اور کا فرما بردار اور مطیع نہیں بنانا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے مطیع و فرما بردار بنا، تو اپنا فرما بردار بنا، دنیا کا کسی فرما بردار نہ بنا، بلکہ تو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مصائب ہوں، جب بھی کوئی مشکلات ہوں، جب بھی کوئی پریشانی آ کے گھیر لے، جب بھی بادشاہ سے لڑنا ہو، اور تب بھی تو ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا، دوسرے کے در پہ جانے کی ضرورت نہ فرما۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے العالمین جو کچھ بھی ہے تو ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا، اپنا محتاج بنا، دوسرے انسانوں کا محتاج نہ بنا۔ اور پھر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور میری امت کو، میری ذریت کو بھی، میرے آل و اولاد کو بھی، میرے نسل کو بھی ان کو مطیع و فرما بردار بنا۔ مسلم وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں جو عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینے ہیں، صدقات و خیرات کرنے ہیں، خدمت خلق کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، تو ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دے، کیسے تیری عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، تو ہمیں سکھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، یعنی تو ہم پر اپنی رحمت کا برکھا برسائے رہا، بے شک إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، سوچئے ہم اور آپ، کیا ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، دنیا کا کسی کا محتاج نہ بنا؟ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان دعاؤں کو ایک مومن انسان اپنی زندگیوں میں نافذ کر لے تو اس کی وجہ سے ہی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بہت سارے مصائب دور ہو جائیں گے، بہت ساری مشکلات دور ہو جائیں گے۔ اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے مطیع اور مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید عبادت و اطاعت، اخلاص اور کمال کے درجے کی ان کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کر رہا ہے، جو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا تعمیر کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے لیے ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ لیکن پھر بھی ایک انسان کو اعلیٰ درجہ پہ پہنچنے کے لیے، اس کی عبادت و اطاعت کو کمال کے درجے کو پہنچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، اور آپ کی طرف سے یہ توبہ جو کی جا رہی ہے، یہ توبہ تواضع انکساری کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو بہت ہلکا جانتے ہیں، بہت کمتر جانتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم 2 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اپنا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم وقت کے نمازی ہیں، پہلے صفوں کے نمازی ہیں۔ کہیں یہی نماز ہمارے لیے ریاکاری، نمود، نمائش، دکھاوا کا ذریعہ نہ بن جائے، اور یہ نمازیں ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی آزمائش ہونے کے باوجود، پوری زندگی اللہ رب العزت کے لیے صرف کر دینے کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں، اے العالمین تو ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا۔ یہ اعلیٰ درجے کی ایمان کی مثال ہے میرے بھائیوں، اور کمال درجے کی مطیع و فرما برداری کی مثال ہے۔ اور اس میں اللہ والوں کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک سچے اور مخلص بندے کی ہمیشہ یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اطاعت و بندگی کی راہ پر گامزن ہے، کبھی برائیوں کی طرف نہ جائے، معصیت کی طرف نہ جائے، نافرمانیوں کی طرف نہ جائے، بلکہ جب بھی چلے تو وہ اپنے قدم کو پھونک پھونک کر رکھے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، تب جا کر کے ایک مومن بندہ اعلیٰ درجے کے اور کمال کے درجے کی ایمان اس کا پہنچتا ہے۔ اور ذرا بھی اور بندگی کی راہ میں ذرا بھی کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ایمان کے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی سامنے کتنی بھی بڑی طاقتیں آ جائیں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے،
گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کروں نمرود کے سامنے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے ایک اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پکارو، ایک اللہ رب العزت ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی کچھ نہیں ہے، تو نمرود نے کیا کہا؟ بھڑک اٹھا، جو ہم باپ دادا سے، خاندانوں سے، نسل در نسل سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو ہمارے بتوں کو نازیبا حرکات کہتا ہے، ان کو گالیاں بکتا ہے۔ اور وہ نمرود نے کیا کیا؟ کہا مشورہ کیا لوگوں سے، سماج کے لوگوں سے مشورہ کیا، ایک شخص ایسا آیا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان خود ہاتھوں سے تراشے ہوئے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں برا بھلا کہتا ہے۔ نمرود نے کہا میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کر کے کہا کیا مشورہ کیا جائے؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک بڑا سا الاؤ جلایا جائے، یعنی آگ جلایا جائے۔ اکٹھا کی گئی لکڑیاں، اکٹھا کی گئی، بہت بھاری آگ جلائی گئی، اور کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کے اندر جھونک دیا جائے، یہ جل کر کے راکھ ہو جائے، خاکستر بن جائے، راکھ بن جائے۔ میرے بھائیوں، تب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لوگ لے گئے، ڈالنے والے تھے اور ڈال بھی دیے۔ فرشتے نے آ کر کے کہا، آگ کے فرشتے نے، بجھانے والے نے کہا کیا کہو، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ رب العزت کی ضرورت ہے۔ فرشتہ جانتے ہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میں بھیجا ہوں اپنے بندے کی طرف، دیکھوں تو سہارا کس کا لے رہا ہے، میرے فرشتوں کا سہارا لے رہا ہے یا میرا سہارا لے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اللہ رب العزت کا سہارا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے، یہ چشمے فلک نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اور دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہو گئی، یا نار کونی برداً و سلاما، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، کتنا بڑا حادثہ تھا کہ آگ جلی ہوئی ہے، ڈالنے کے لیے تیار بھی ہے، فرشتہ بھی آ رہا ہے بجھانے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، ان کا کس لیول کا ایمان رہا ہوگا۔ آج ہم اس لیول کے ایمان پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں جو آج ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بن پا رہے ہیں۔ آج ہمارا قرآن سے ویسا تعلق نہیں بن پا رہا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، رہنمائی چاہتا ہو، سریا پر چلنا چاہتے ہو، دنیا کی اوج سریا اور اعلیٰ بلندیوں مقام پر چاہتے ہو، تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے آئیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھلائی پا جاؤ گے، تم دنیا کے اندر سربلند اور سرخرو ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین، ہمیں اپنے زندگیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین، ہمارے ایمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی طرح بنا دے۔ اے العالمین، ہمارا رشتہ اسی طرح مضبوط کر دے قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، جس طرح تیرے صحابہ کا تھا۔ اے العالمین، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اے العالمین تو ہمیں بخش دے۔ اے العالمین، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو کٹورا بنا کر کے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے العالمین، دنیا کے اندر تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کو، خطاؤں کا معافی چاہتے ہیں۔ اے العالمین تو ہمیں بخش دے۔ اے العالمین، جو بیچارے ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اے العالمین، جو بیچارے قرض دار ہیں ان کے قرض کی کوئی بہترین سبیل عطا فرما دے۔ اے العالمین، جو بیچارے کاروبار میں تنگ ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔